بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، حقدار کو کچھ کرنے کی اجازت ہے، اس کو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے آج کل ہم نعرے لگاتے ہیں، یہ جائز نعروں کی اجازت ہے، لیکن نعرے بھی ایسے ہوں جن میں کسی پر گالم گلوچ نہ ہو، کسی پر تہمت نہ ہو، کسی پر بہتان نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، کسی کو گالم گلوچ کرنا، یہ کسی صورت بھی ہمارا دین، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا کی خدمت میں ایک شخص آیا، یتقاضاہ، اس شخص نے قرض کا مطالبہ کیا، اور قرض کے مطالبے میں فاغلظ لہ، اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سخت الفاظ استعمال کر دیے۔ قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور قرض کا مطالبہ کرنے میں اس شخص نے سخت الفاظ استعمال کیے۔ صحابہ نے دیکھا، فہم بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس شخص کو مارنے کی کوشش کی، سزا دینے کی کوشش کی کہ بھائی تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ انداز اپنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ اسے چھوڑ دو۔ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، جو صاحب حق ہوتا ہے، صاحب حق کو بولنے کی گنجائش ہے، صاحب حق کو آواز بلند کرنے کی، صاحب حق کو ایسا کرنے کی رخصت ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ تو جب کسی بندے کا کسی پر حق ہو تو اپنے حق کے مطالبے کے لیے اگر کہیں آواز بلند کر دیتا ہے تو یہ آواز بلند کرنا معیوب نہیں ہے۔ معیوب یہ ہے کہ اس آواز بلند کرنے سے اس کی عزت پامال نہ ہو، اس پر گالم گلوچ، اس پر تہمت نہ آئے، اس پر الزام نہ آئے۔ اتنی حد تک ہمارا دین، ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ جو بات ہمارے ہاں چونکہ ایک معروف ہے کہ ہماری احتجاج کی آغاز ہی الزامات سے ہوتا ہے، اختتام بھی الزامات پر ہوتا ہے۔ حقیقت حال کیا ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کی حال بہتر سمجھتی ہے۔ جیسے یہ چند دنوں میں ہم دیکھ لیں، باقاعدہ طور پر پوری ٹیمیں، پورے لوگ تیار کیے جاتے ہیں بھئی اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں۔ ایک ہیں فلانا جھوٹا، فلانا سچا، فلانا جھوٹا، فلانا جھوٹا۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، اتنی تک تو ہے کہ ہمیں اپنی جائز دائرہ کار میں رہ کر آواز بلند کرنے میں ہمارے دین نے ہماری اجازت دی ہے ہمیں، لیکن اس میں یہ خرابیاں جب لازم آئیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ہما مؤمنا من منافق اراہ، جو شخص کسی مومن کو کسی منافق سے بچاتا ہے تو بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم، قیامت کے دن ایک فرشتہ اللہ رب العزت اس کے یہ مقرر فرمائے گا کہ جو اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن رما مسلما بشیء یرید شینہ بہ، کہ جو شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے، اور یہ تہمت لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلے بندے کو بدنام کریں، اس کی ساکھ متاثر ہو، اس کی عزت مجروح ہو، اس کا وقار مجروح ہو جائے۔ جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ چند دن پہلے یہاں تک ہمارے معاملات پہنچ چکے تھے کہ ہم عورتوں پر بھی ایسے الزامات لگائے گئے، باقاعدہ طور پر اسے نیشنل میڈیا پر نشر کیا گیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے حکمران، قوم کے حاکم، قوم کے محافظ، ان کی عزتوں کے محافظ، وہ اس طرح کی زبان اور غلیظ زبان استعمال کریں گے، یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک انسان میں غلطیاں، خطا، کمزوریاں، کوئی انسان بھی پاک نہیں ہے، لیکن بندے کو اپنے منصب اور مقام کو دیکھتے ہوئے اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے قوم کو کیا میسج دینا ہے۔ اگر ہم سرکاری سطح پر ہم قوم کو یہ میسج دیں کہ معاذ اللہ کسی کی عزت، کسی کی بہن بیٹی پر الزام لگایا جائے تو پھر کسی کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اب یہ حدیث مبارکہ دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی پر تہمت لگائے، یرید شینہ بھی، اس کا ارادہ یہ کرے کہ وہ اس کو بدنام کرے، حبسہ اللہ علی جسر جہنم، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اسے جہنم کے پل پر روک دے گا، اور حتی یخرج مما قال، اور پل پر روکے گا اور اسے کہے گا کہ جو کچھ بھی تو نے کسی پر تہمت لگائی، اس کے بدنام کرنے کے لیے جو تو دھندا ہے تو نے استعمال کیا ہے،
اس کے متعلق جب تک تو اس کی سزا نہیں بھگتے گا تب تک تیرے لیے اجازت نہیں جانے کی. وہاں پر بھی اسے اللہ رب العزت اس کی سزا دے گا.